السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیلہ ہے اور میں ایک بہت دکھیڑی بیوی ہوں۔ میں نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے، سارے کے سارے دھڑام سے زمین بوس ہو گئے۔ 6 سال قبل میرا نکاح ہو رہا تھا اور جب قاضی نے مجھ سے پوچھا، عبدالشکور ولد عبدالغفور، سکہ رائج الوقت 50,000 روپے حق مہر غیر معجل، تمہیں قبول ہے؟ تو یہ نیت کرتے ہوئے کہ عبدالشکور ولد عبدالغفور ماہ 70,000 تنخواہ کے ساتھ رنگریدی کے، میں آگے وہ پیچھے، منہ میرا میکے کی طرف، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے کے باوجود عبدالشکور میری مٹھی میں بند نہیں ہو سکا، حالانکہ میں صرف اسی وجہ سے ناز پان مسالہ کھاتی آ رہی ہوں۔ جب عبدالشکور نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلا، لیکن جب میں نے اس کا سر سرسوں کے تیل میں چپڑا اور کاجل میں لتھڑا چہرہ دیکھا تو میرے منہ سے صرف ہائے اللہ جی، میرے سنہرے سپنے نکلا اور غش کھا کر وہیں لملیٹ ہو گئی۔ یہ ٹوٹکا میری 10 سالہ تجربہ کار جمیلہ آپی نے بتایا تھا اور توقع کے عین مطابق میرا عبدالشکور پہلے ہی امپریشن میں میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ حالانکہ وہ اچھا خاصا قبول صورت ہے، لیکن میری یہ خوشی صرف ایک ہفتے ہی برقرار رہی اور پھر دکھوں کی برسات ہونی شروع ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد جب میرا ہاتھ کام میں لگایا گیا تو میں نے پورے جی جان سے کھیر بنائی اور سب کے سامنے رکھ دی۔ میں تعریف سننے کے لیے الرٹ بیٹھی تھی کہ سب میری تعریف کریں اور میں شرماتے ہوئے دوپٹے کا پلو اپنے منہ میں لے لوں، لیکن ہائے افسوس، میری تعریف تو کجا، ہیر کا پہلا چمچ رکھتے ہی سارے غسل خانے کی طرف دوڑ پڑے۔ لو بھلا بتاؤ، اس میں میری غلطی کیا تھی؟ میری ساس نے نمک اور چینی کی برنی ساتھ ہی کیوں رکھی تھی؟ دراصل ایسے نادر موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہوتا ہے، لیکن میرے لاکھ کہنے کے باوجود عبدالشکور خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ یہ دیکھ کر میرا نازک دل کرچی کرچی ہو گیا اور میرا دکھ دھاڑے مارتے ہوئے آنکھوں سے بہنے لگا۔ ایک بار میں نے عبدالشکور سے گلاب جامن کی فرمائش کی، وہ آفس سے آتے ہوئے لے بھی آیا، لیکن کم بخت میری نند کو معلوم نہیں کیسے خوشبو آ گئی، مجھ سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئی اور وہیں کھڑے کھڑے 4 گلاب جامن کھا گئی۔ باقی کے 2 گلاب جامن عبدالشکور نے مجھے تھما دیے۔ اب ظاہر ہے میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچ چکی تھی تو پورا زور لگاتے ہوئے سینڈل پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں جب بھی اپنے لیے گلاب جامن منگواتی، اپنی نند کے سامنے سارے کے سارے کھا جاتی، اسے ایک بھی نہ دیتی اور اس کی ترسی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ ایک بار میں بیمار پڑ گئی۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ میری ساس اور نندوں نے مجھ پر کالا جادو کرایا تھا، اور میرے کہنے کے باوجود بھی عبدالشکور نے میری بات پر کان نہیں دھرا۔ بجائے باباؤں کے پاس جانے کے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے، حالانکہ میں ٹھیک ہونے کے باوجود پورے ہفتے بیمار رہنے کی مشقت برداشت کرتی رہی، لیکن ہائے عبدالشکور کو مجھ پہ ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس طرح کے درد بھرے دکھ سہتے سہتے میں گڈو کی ماں بن گئی۔ اب عبدالشکور مجھ پر توجہ نہیں دیتے۔ صبح سے شام تک نند گڈو کے ڈائپر بدلتی اور اس سے کھیلتی اور شام سے آدھی رات تک گڈو کے ابا یہ فرض سر انجام دیتے۔ کسی کو میرا رتی برابر خیال تک نہیں آیا۔ میں دن رات آرام کرتے اور سوتے کھاتے 60 کلو سے 75 کلو کی ہو گئی۔ لیکن ہائے رے میرے 0 سائز کی کمر، کم بخت آٹے کے بورے کی مانند ہو گئی۔ عبدالشکور اور اس کی ماں بہن نے تو مجھ سے معلوم نہیں کن گناہوں کے بدلے لیے۔ ان 6 سالوں میں عبدالشکور نے مجھے گڈو کے علاوہ پپو، چنو اور منی کی اماں بنا کر میری ساری خوبصورتی کا ستیہ ناش کر دیا۔ کیا تھی اور کیا ہو گئی؟ حالانکہ عبدالشکور اب بھی میرے آگے پیچھے پھرتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے اس کی نیت میں بڑا جھول ہے، کیونکہ اب جب بھی کسی تقریب میں جاتی ہوں تو عورتیں عبدالشکور کو دیکھ کر سبحان اللہ اور مجھے دیکھ کر ہائے اللہ جی یہ قسمت کے کرشمے کہتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔